بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پوچھا جائے کیا پڑھتے کہ مولانا میں فیشن اینڈ ڈیزائننگ پڑھتا ہوں۔ ہاں بھائی، فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں کیا ڈیزائن کرو گے؟ بےہودہ فوٹو لا کر دکھاتا ہے مولانا، مجھے سکھایا جاتا ہے اسکرٹ کیسے بنانی ہے، پھٹی ہوئی پینٹیں کیسے بنانی ہے، ایسے کپڑے کیسے بنانے ہیں جس میں اٹریکشن ہو، کیٹ واک پہ لڑکیاں چلیں لڑکے چلیں، یہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے اسلامک فیشن اینڈ ڈیزائننگ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے ہر شعبے میں ایک اسلامک شعبہ بنانا ہے نا۔ اگر اسلام ایک نظام کا نام ہے، اگر اسلام ایک کلچر کا نام ہے، اگر اسلام ایک سیولائزیشن کا نام ہے، اگر اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، تو میں نے اس تہذیب میں کتنا حق ادا کیا؟ تو پھر وہی بات ہے، یہ جوان جب کپڑے لینے جائے گا اسے مارکیٹ میں اگر اسی کے نظام کے کپڑے ملیں گے یہ وہی پہنے گا۔ یہ بچہ باپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بابا مجھے وہ ٹی شرٹ لے کر دو جس میں سپر مین اور اسپائڈر مین کا فوٹو ہو، اور جب میں سٹورز میں جاؤں گا وہی چیزیں مجھے ملیں گی۔ مومن کی 5-6 سال کی بچی ہے، کپڑے دیکھو اس نے کیسے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے شورٹس پہنے ہوئے ہیں، باہیں کھلی ہوئی ہیں، کہ مولانا بھی بچی ہے۔ بھائی حیا تجھے بچپن سے سکھانا ہے، شرم تجھے بچپن سے سکھانا ہے۔ خاتون گھر میں خود کیسے کپڑے پہنتی، یہ بچی کس کو؟ بھائی ایسے تو نظام نہیں بنتا، 1 گھنٹے کی مجلس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک گھروں میں نظام اہل بیت، سوچ اہل بیت کو نافذ نہیں کرو گے، وہ نظام تو بڑے دھڑلے سے تمہارے ملک میں پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، لیکن مسلمان کو کس چیز پہ لگا دیا کہ یہ اس کو کافر کہے، وہ اس کو کافر کہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ سوچ کو تو دیکھو، آج اہل سنت کے جوان یہ سوچیں کہ تمہیں بارہا یہ بتایا جاتا ہے کہ مجلس بدعت، ماتم بدعت، نوحہ بدعت، ان کی مجلسوں میں جانا بدعت۔ پھر جب اسی ملک میں گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی ملک کی شادیوں میں شراب کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ مولوی کیوں چپ ہوتا ہے؟ کیا گانا گانا جائز ہے؟ کیا ناچ جائز ہے؟ کیا اس ملک میں مجرے کرانا جائز ہے؟ کیا شراب پینا جائز ہے؟ وہاں پہ مولوی چپ رہتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اہل بیت سے منسلک ہوتی ہے وہاں پہ یہ بولنا شروع ہو، اس کی غیرت اٹھ جاتی ہے۔ کیا اس ملک میں ہر مسلمان کے دل میں غیرت اسلام ہے، ہر مسلمان کے دل میں، شیعہ ہو یا سنی ہو، لیکن اس جذبے کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے۔ دشمن ڈائیورٹ کرنا جانتا ہے۔ مثلا آپ کو غصہ ہے، اگر غصے کو ڈائیورٹ کرو، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کو شہید کیا گیا، آقا مصطفیٰ کو، کہ اگر میں بھی عام لوگوں کی طرح غصہ کرتا اور کیا کر لیتا، 4 لوگوں سے بدلہ لے لیتا، لیکن فرماتے ہیں میں نے اپنے غصے کو اور اس جذبے کو ڈائیورٹ کیا تحصیل علم میں۔ غصہ انرجی ہے، تم انرجی کو چینج کرو نا۔ پانی میں انرجی ہے، بجلی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تم اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو کسی ایسی راہ میں۔ امام خمینی کا اگر 2 کو ماروں گا، 4 کو ماروں، کیا ہوگا؟ پھر کل ایک اور پیدا ہو جائے گا، کہ میں ایسا کام کروں گا کہ جڑ سے اس نظام کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ کہ جس زمانے میں علماء کی بے عزتی ہوتی تھی، ایک ایسا سسٹم لاؤں گا کہ حکومت بھی ایک عالم کی ہوگی، حکومت بھی ایک فقیہ کی ہوگی۔ تو اگر مجھے سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس ملک کے امیر طبقہ، واللہ وہ امیر جو کر سکے اور نہ کرے، کتنا بھی نمازی کیوں نہ ہو، قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر وہ سسٹم بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک منرل واٹر اگر کوئی نہ لگا سکے، کتنے شیعہ پانی پیتے ہیں، ہم کیوں منرل واٹر نہیں لگا سکتے؟ باہر کے ملک ہمارا پانی آتا ہے اور ہمیں ہی بیچا جاتا ہے اور ہم ہی ان کی جیبوں کو بھرتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی جوان کیا صابن کی کمپنی لگا سکتا؟ یہ تصور ہونا چاہیے۔ اگر میں IT میں جا رہا ہوں نا تو نوکر والی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سافٹ ویئر میں جا کے کام کرنا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں، نہیں، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے اگر وہ فیس بک بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ کریٹو سوچ ہونی چاہیے نا۔ اگر دشمن یہ سارے کام کر سکتا ہے تو شیعہ جوان کیوں نہیں کر سکتا؟